بسم اللہ الرحمن الرحیم. روشنی روشنی امید ہے تعمیر دائیں روشنی امید ہے تعمیر دائیں کم ہے منزل تصویر کی تدبیر دائیں کم ہے. فکر اقبال کے عمیق مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معلم انسانیت کا درجہ رکھتے ہیں. ان کا فکر و فلسفہ اور دستور عمل قرآن کے گرد گھومتا ہے. ان کا کلام آفاقی ہے. ان کے لفظ طاقت پرواز رکھتے ہیں. وہ سوچ کے شناور ہیں. انہوں نے نوجوانوں کے اندر سوز جگر پیدا کیا، ان کے جذبہ خودی کو زندہ کیا اور ان کے اندر اس احساس کو اجاگر کیا کہ رفعت و کامرانی قرون اولا اپنے اسلاف کے طرز عمل کو اختیار کرنے میں ہیں. اب میں اسٹیج پر بلانا چاہوں گی حفظ کلاس کے مصعب عبداللہ کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ستارے جس کے گرد راہ ہو وہ کاروات ہوا ہے کے موضوع پر تقریر پیش کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں مصعب عبداللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 23 ہجری کا سن ہے، رستم کا دربار ہے، سونے کا تخت بچھا ہوا ہے، چاروں طرف حریر و دیبا اور رومی قالینوں کا فرش بنایا گیا ہے. غرض مروبیت کے تمام تر ہتھیاروں سے لیس دربار تیار ہے. ایسے میں صحابی رسول عامر بن ربیع دربار میں تشریف لاتے ہیں. پھٹے پرانے کپڑے، کمر میں رسی کا پٹکا باندھے، شان بے نیازی سے اپنی تلوار کی انی سے فرش کو کاٹتے رونتے ہوئے پورے دربار پر ہیبت و لرزہ طاری کر دیتے ہیں. اور پھر تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ یہ بیون زدہ کپڑے اور چھوٹے کٹ کے گھوڑے والوں نے محدود وسائل کے ساتھ محض قوت ایمانی کے بلبوتے پر پوری دنیا پر غالب آ گئے. ہم بھی اس کارواں کے ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جن کے نام سے کفر کے در و دیوار لرزے براندام رہتے تھے. عزیزان محترم، اگر میں اس کارواں کی تشریح شروع کر دوں تو مجھے دیوانہ سمجھا جائے گا. میری باتوں کو کتابی باتیں کہا جائے گا جن کی عملی تفسیر ممکن نہیں. یہ کتابی باتیں نہیں، یہ کسی دیوانے کی بڑھ نہیں. ہماری مثالیں جا بجا پکڑی پڑی ہے. ہم وہ ہیں جن کے نام سے کیسر و کسرا کامتے تھے. ہم وہ ہیں جو آسمان کی وسعتوں کو پا لیتے تھے. ہم وہ ہیں جو سمندر میں قدم رکھتے تو وہ ہمیں راستہ دینا اپنی مجبوری سمجھ بیٹھتا. ہم وہ ہیں جو کائنات کو مسخر کرنے کا فن جانتے تھے. تعلیم و تعلم میں ہمارا نام تھا، تسلیم و تعلیف میں ہم اول تھے. ہم وہ تھے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیادیں ہم نے کھڑی کی. لیکن آج ہم پر طنز کے تیر برسائے جاتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو کیا دیا. ہم ابن سینا تھے، ہم البیرونی تھے، ہم صلاح الدین ایوبی تھے. میں عمر کے جس حصے میں ہوں کم و بیش اسی عمر میں اس سرزمین پر محمد بن قاسم کے نام سے ایک نوجوان آیا جس نے سندھ کو باب الاسلام بنا دیا. ہمارے نام کا ڈنکا بجتا تھا، زمین ہماری ہیبت سے تھر تھرا اٹھتی تھی. مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق سلیمانی. صدر ذی وقار، مگر ہم نے اپنی اسلام کی تاریخ بھلا دی. ہم اہل مغرب اور ان کی ظاہری چکاچون سے مرعوب ہو گئے. ہم نے ان کی غلامی کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال دیا اور احساس کمتری کا شکار ہو گئے. اور پھر سریا نے زمین سے آسمان سے کو ہمیں دے مارا. آج روئے زمین پر مسلمانوں کی کثیر تعداد ہونے کے باوجود بے بسی ہے. غزہ معصوم بچوں کا قبرستان بن چکا ہے. اہل غزہ کے معصوم بچوں کے سوختہ لاشیں، کٹے پٹے ادھڑے ہوئے اجسام ہماری بے حسی پر سرابہ سوال ہے. انبیاء کی سرزمین روندی جا رہی ہے. مسجد اقصی کسی صلاح الدین ایوبی کی راہ تک رہی ہے، لیکن ہمارا کردار محض خاموش تماشائی کا ہے. میں کب تک ماضی کی مثالیں دیتا رہوں گا؟ ہم کب دوسروں کے لیے مثال بنیں گے؟ کیا اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا ستارے جس کی گردے راہ ہو؟ اے محمد کے پیروکاروں، غلامی تمہاری تقدیر نہیں ہو سکتی، پسماندگی تمہارا مقدر نہیں ہو سکتی، کفار تمہیں مغلوب نہیں کر سکتے. کیونکہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کے گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. شکریہ.
मुसब